ایسے کرتے 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 وہ اپنی منزل پر آسانی کے ساتھ بالکل خاموشی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عرفان علی ہے۔ آج کے جس ٹاپک پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ آج کا ٹاپک انتہائی بے مثال اور آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کون سا ٹاپک ہے؟ اگر آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے تو آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ جس کو مرنا نہیں آتا کسی بھی کام کے اندر، اس کو جینا بھی نہیں آتا۔ جس کو مرنے کا ڈر ہو وہ کبھی جی نہیں سکتا۔ وہ مرد ہی کیا جو گھبرا جائے اس دور کے خونی منظر سے، وہ مرد ہی کیا جو گھبرا جائے اس دور کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ زندگی کے اندر آپ کو جینے کے لیے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہو تو۔ اگر آپ چاہو تو آپ کو ایک مثال کے ساتھ اس کو میں پاس کرتا ہوں۔ اس بات کو آپ نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس مثال کو، ایگزامپل کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کسی علاقے کے اندر ایک بہت بڑا اونچی مینار کی طرح ایک مینار تھا، کھمبا تھا بہت اونچا، جسے ہم کہہ لیں کہ ایک پہاڑ تھا، لیکن اس پہ چڑھنا بڑا مشکل تھا کیونکہ وہ بالکل ایک سانچے کی طرح بالکل سیدھا تھا، اس کے اوپر کوئی بھی بندہ چڑھ نہیں سکتا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں کا بادشاہ جو ہوتا ہے، وہاں کا جو علاقے کا بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اس کے اوپر چڑھے گا اس کو میں اس قسم کا انعام دوں گا، یعنی کہ اپنی بادشاہی کا ایک حصہ اس کے نام کر دوں گا اگر کوئی اس کے اوپر چڑھتا ہے تو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ غربت وہاں پہ بادشاہ سلامت اس کام کو کروانے کے لیے سب سے پہلے وزیروں سے مشورہ کر کے غربت کو عام وہاں پہ کرتا ہے۔ جب غربت کو عام کرتا ہے تو اس وقت لوگ غربت سے کچھ لوگ مرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنے احساس کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس وقت یہ انعام رکھتا ہے بادشاہ، اس علاقے کے اندر یہ پرابلم پیدا کر کے انعام رکھتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بے رحم بادشاہ ہوا کرتے تھے جو گزرے ہسٹری کے اندر، وہ اپنے کھیل کو اور دلچسپ بنانے کے لیے اپنے طریقے کی دنیا بناتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس ٹیلے کے اوپر چڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ جب اس ٹیلے کے اوپر چڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ انعام، غربت کے مارے ہوئے لوگ تھے، ان کو وہ انعام نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس انعام کو جیتنا ہے، جس بھی طریقے سے ہمیں جیتا جا سکے ہم جیتیں گے۔ اب ہوتا کیا کہ اس ٹیلے کے اوپر لوگ نمبر بائی نمبر لائنوں کے اندر کھڑے ہو کر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی درمیان میں جا رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی شروع میں جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی سلپنگ، پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، سلپنگ بنائی جاتی ہے، تیل اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے سرسوں کا۔ اب کوئی چڑھتا ہے تو شروع میں گر جاتا ہے، کوئی درمیان میں جا کے گر جاتا ہے، جو اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں ان کے گرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ سلامت یہی تو کھیل وزیروں کے ذریعے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو وزیر اپنے بادشاہ کو ایک آنکھ کے ذریعے اشارہ کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جس کھیل کو میں نے جس طریقے سے بھی میں نے رچایا ہے آپ تو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ آپ نے کس طریقے سے رچایا ہے اس کھیل کو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہم سب کے لیے جو بڑے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کون سا سبق ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں اینڈ پہ بتاؤں گا، ابھی آپ دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ جب لوگ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو سلپنگ کے ذریعے کوئی درمیان میں جاتا ہے، گر جاتا ہے، کوئی اوپر بالکل منزل کے قریب جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ اس کے گرنے کی وجہ سے نیچے والے جو لوگ اوپر جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے گر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ نے میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو کے اوپر آپ نے کلک کر لیا ہے، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے اگلی کہانی کو، یعنی کہ اگلی مثال کو آپ سن سکتے ہیں۔ اب ہوتا گیا کہ ان میں سے ایک ایسا نوجوان دبلا پتلا، لمبے سے قد والا، بالکل دبلا پتلا کمزور سا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ساتھ والے کو کونی کے ساتھ اشارہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سارے اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں اور وہ جھنڈا اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ چڑھ رہے ہیں، جھنڈا اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی ٹرائی کر کے دیکھوں۔
میں جا کے جھنڈا اتاروں. اس نے کہا تم جاؤ اتارو جا کے جھنڈا. وہ ایک دم سے نوجوان, وہ لمبے قد والا دبلا پتلا کمزور سا انسان, وہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے, بھاگتا ہے اس کھمبے کے ساتھ, لپٹتا ہے اس ٹیلے کے ساتھ, آہستہ آہستہ لپٹتا اوپر کی طرف جاتا, اوپر کی طرف جا رہا. سب لوگ شور مچا رہے ہیں, تاڑیاں بجا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, اوپر کی طرف جا رہے ہیں. وہ لوگوں کے اوپر سے گزرتا ہوا ادھر سے کبھی ادھر سے اٹکلیاں کرتا ہوا, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے پلٹے لگاتا ہوا اس ٹیلے کے ساتھ. ایسے کرتے 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 وہ اپنی منزل پر آسانی کے ساتھ بالکل خاموشی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے, اور اس جھنڈے کو جا کے جو نشانی انہوں نے رکھی ہوتی ہے اس کو اتارتا اور نیچے آ جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بڑی حیرانگی والی بات وزیروں کے لیے اور بادشاہ کے لیے بھی, یہ کیسے ممکن ہوا, کیوں ہوا ممکن, ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے یہ نوجوان گیا ہے, اس نے جھنڈے کو اتارا اور نیچے آ گیا ہے. سارا میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے, اپنے مائک لے کے وہاں پہ آ کے وہ سوالات پہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بڑے لوگ اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے, وہ گر رہے تھے, کوئی شروع میں گرے, کوئی درمیان میں جا کے گرے, کوئی منزل کے بالکل قریب جا کے گرے, اور تم نے ایک دم سے پھٹکا لگایا اور آپ نے 2-4 قدم لگائے اور اب جھنڈے کی طرف لپ کے اور آپ نے جا کے جھنڈا اتار لیا. ایسی کیا وجہ ہے؟ اب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کہ سارے لوگ خاموش ہو گئے ہیں, ایسا میں نے کیا کر دیا ہے, میں نے تو ایک جھنڈا ہی اتارا ہے, سارے لوگ اتار رہے تھے, اب یہ لوگ سارے میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں اور یہ مائک لے کے میری طرف کیوں آئے ہیں لوگ. وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نوجوان, ہم آپ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں, آپ نے یہ کیسے کیا, یہ کیسے آپ جیتے. وہ کہتا مجھے نہیں پتا. وہ سر سے ہلاتا ہے اور جھنڈے کو لے کر پھر سائڈ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے, اور مائک والے لوگ میڈیا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. بادشاہ سلامت بھی ایسے اوپر سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو بھی چنتا ہو رہی ہوتی ہے, فکر لگ رہی ہوتی ہے, ایسے کیسے ہو گیا ہے, یہ بتاتا کیوں نہیں ہے. اب بتاتا وہ کیسے, یہ یہاں پہ بڑا ٹویسٹ ہے اس کہانی کے اندر. آپ نے اس کو غور سے سننا ہے, اگر آپ جڑے ہوئے ہیں, آپ نے میری پچھلی ساری ویڈیو کو ابھی دیکھ لیا, تو آپ کو اس ٹویسٹ کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت سمجھ لگی ہوگی. جو ذہین لوگ ہوں گے, اگر جن کو نہیں لگی ہے سمجھ, وہ نیچے کمنٹ کے اندر جا کے کمنٹ ڈال کے مجھے بتا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہانی کے اندر ٹویسٹ کیا ہے. آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے. آپ اپنی زندگی کے اندر, اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھو گے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ کہانی ہو رہی ہے یا بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے, آپ کو وہ پتہ چلے گا جو ابھی میں بتانے والا ہوں. اب ہوتا کیا ہے, وہ جیسے ہی جھنڈے کو لے کے سائڈ پہ جاتا ہے اور لوگوں کے پھر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دریا اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. اتنی دیر میں اس کا ایک کزن, اس کا ایک رشتہ دار وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی کس کے پیچھے جا رہے ہو, یہ سارے مائک لے کے. وہ کہتے ہیں جی اس نے وہ جھنڈا اتارا ہے, اس سے ہم پوچھنے, کامیابی کا راز پوچھنے لگے, یہ بتا ہی نہیں رہا ہمیں, بس وہ ڈر سے ایک طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف جا رہا ہے, جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. بادشاہ سلامت بھی انتظار میں, وزیر بھی انتظار میں, یہ بتاتا نہیں ہے. اس نے کہا پگلے سارے تم پگلے ہو, آؤ میری طرف, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کیا ہوا, اس نے کہا کہ بھائی جان یہ تو سن ہی نہیں سکتا, یہ تو سن نہیں سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے کیونکہ یہ بہرا ہے. وہ لوگ حیران ہو گئے, ارے یہ کیا ہوا, یہ تو بہرا ہے, تو پھر اس نے یہ جھنڈا کیسے اتار لیا. اس نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وزیر سمجھ گئے, وزیر نے مائک پکڑا اور اعلان کر دیا کہ بھائی مجھے سمجھ آ گئی ہے, میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اس نے کہا کیا, کہ بھائی اس کو سنائی نہیں دیتا تھا اور اس نے جھنڈا اتار لیا. آپ لوگوں کے لیے یہ سبق ہے, یہ نتیجہ ہے. جہاں تک آپ میری اس پوری ایگزامپل کو سمجھ کے سن کے یہاں تک پہنچے ہیں, بھائی آپ بہرے تو نہیں ہو, آپ تو سن رہے ہو اور دیکھ بھی رہے ہو میری اس ویڈیو کو, کیونکہ آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ آخر ہوا ایسا کیا اس نوجوان کے ساتھ. آپ کے ساتھ بھی زندگی کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کہانی کے بعد آپ نے بھی سوچنا ہے, یہ آپ کو ایگزامپل آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا ہلچل مچا دے گی کہ آپ کے سمندر کے اندر کی لہروں کو ہلا کے رکھ دے گی اگر آپ سوچو گے تو. اب ہوتا کیا ہوا یہ بھائی کہ جب لوگ اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے اس ٹیلے کے اوپر, تو کوئی شروع میں گر رہا تھا, کوئی درمیان میں جا کے گر رہا تھا, کوئی اوپر کی طرف جا کے گر رہا تھا. کیوں کہ لوگ نیچے سے دیکھنے والے اس کو بتا رہے تھے کہ بھائی یہ دیکھو جا رہا ہے, یہ شروع میں چڑھا ہے اور گر گیا ہے, اور یہ اوپر کی طرف درمیان میں گیا ہوا, یہ دیکھو ابھی گرا, وہ گر جاتا تھا. کیوں کہ جب لوگ پیچھے سے آواز کستے تھے کہ یہ اب گر جائے گا, یہ تو بہت اونچا چلا گیا ہے, وہ اس آواز کو سن کے جب نیچے کی طرف دیکھتا اور واقعی کہتا کہ میں تو بہت اوپر آ گیا ہوں,
اتنے میں وہ نیچے نظر ڈالتا اور اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا اور وہ نیچے گر جاتا، اور گرتے ہوئے ساتھ میں اور بھی 4-5 لے کے گرتا۔ اسی طرح ہر نوجوان گرتا گیا، سنتا گیا، نیچے دیکھتا گیا، گرتا گیا۔ اب اس بہرے کی کیا کہانی ہے؟ اس کو لوگ کہتے رہے کہ ارے بھائی سب لوگ گر گئے یہاں پہ آ کے، تم کیسے چڑھ رہے ہو؟ اب وہ کہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ تو بہرا تھا، اس نے ان کی باتوں کا ایک ٹکا بھی اس نے نہیں سنا، ایک ذرہ بھی نہیں سنا ان کی باتوں کو۔ وہ چڑھتا گیا کیونکہ وہ بہرا تھا، چڑھتا گیا اور وہ جہاں تک کہ اس نے اوپر سے جا کے جھنڈے کو اتار کے نیچے آ گیا۔ میڈیا والے بھی حیران ہو گئے، انہوں نے بھی سمجھا کہ واقعی یہ بہرا تھا، اگر یہ بہرا نہ ہوتا، لوگوں کی باتوں کو سنتا تو یہ بھی گر جاتا۔ اس سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی باتوں کو سنو گے ترقی کرتے ہوئے یا کسی اچھے راستے پر چلتے ہوئے، تو لوگ آپ کو تو کہیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، کسی نے تو کیا ہی نہیں تھا، یہ کیوں کر رہا ہے، کوئی جیتا ہی نہیں ہے، یہ کچھ جیتنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، سب لوگ تو ہار گئے ہیں، یہ کیسے جیت سکتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہو، لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد ان پہ عمل کرتے ہو، نہ بھی عمل کرو، آپ سب کو پتہ ہے کہ اندر سے عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر بندہ تو یہی کہتا ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے، اس میں سب چلانا پڑتا ہے، اس میں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، دنیا ہے لیکن دنیا کے لیے تم نہیں ہو، تمہارے لیے دنیا ہے۔ حالات تم پہ نہیں حاوی، تم حالات پہ حاوی ہو جاؤ، حالات بدلو تم، نہ کہ حالات تم کو بدل کے رکھ دیں۔ میری اس ویڈیو کے اندر میری اس ایگزامپل کا آپ کو مکمل طور پہ سارا پتہ چل چکا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور آپ یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرے سے نتیجے کے سننے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ایک سمندر کی لہریں کو، جو آپ کے اندر سمندر کا لہر ہے، اس کے اندر بہت ساری حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اب ہوئی نا حرکت پیدا، سنا نا آپ نے، پیدا ہوا نا اندر سے جوش، اٹھے نا اپنی جگہ سے، بھائی بھاگو، یہ بھاگنے کا دور ہے، اس کے اندر بھاگو گے تو زندگی میں کامیاب ہوگے۔ 8 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر کے کامیاب نہیں ہوگے، بہت لمبی ڈیوٹی کرنی ہوگی اپنی کامیابی کے لیے، اپنے آپ کو مارنا ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ مرد ہی کیا جو گھبرا جائے اس دور کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اپنے اس بھائی ناچیز بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔